ٹاؤن چیئرمین کا اور میئر کا. 19 جون سے لے کر آج 22 جولائی ہو گئی ہے, ابھی تک چارج فراہم نہیں کیا گیا. سارے ٹاؤنز میں دفتر موجود نہیں ہے. یو سیز جو تبدیل ہوئی ہیں اس کے مطابق افسران کا تقرر نہیں کیا گیا, دفتر موجود نہیں ہے یو سیز میں. تو آپ بتائیے کہ یہ حکومت ہے اور یہ اس کی نیت ہے کہ پہلے سے, جبکہ 1.5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا الیکشن کا, تو ان کو تو ساری تیاری مکمل کر کے رکھنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے پچھلے سال کے شروع میں جو 29 دن کا دھرنا دیا تھا, جس میں ہمارے مطالبات تھے کہ امپاورمنٹ ہونی چاہیے بلدیہ کو, اور بالآخر سندھ حکومت کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تمام اپنے مطالبات پر اسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن فی الوقت یہ چیزیں جو ہیں وہ کر لی جائیں, جس پر انہوں نے بھی ایگریمنٹ کیا تھا. کل انہوں نے پرسوں اسمبلی سے پاس تو کروایا ہے, لیکن اس میں بھی ابھی جسے ڈیوالو کرنا کرتے ہیں وہ ڈیوالو اس طرح سے نہیں ہوئے ہیں ادارے, بلکہ میئر کی ایک حیثیت کو بس کہ وہ ایکس آفیسر ہوں گے, کہیں پر ایکس آفیسر ہوں گے اور کہیں پر کچھ ہوں گے اور کہیں پر چیئرمین ہوں گے, لیکن جسے ڈیولوشن آف پاور کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. پھر یہ ڈیولوشن آف پاور ٹاؤنز تک اور یو سی تک جانی چاہیے. وہ بھی جو ہے وہ اس کا کوئی, چونکہ اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ موجود ہے, اس کا بورڈ موجود ہے, اور اگر اس کے کراچی کے چیئرمین میئر بن گئے ہیں تو کام تو یہ ٹاؤنز میں اور یو سیز میں ہونا ہے. اگر ٹی ایم سیز جو ہیں, جو ٹاؤنز ہیں اور اس کے چیئرمین ہیں, وہ با اختیار نہیں ہوں گے, سالڈ ویسٹ کا محکمہ ان کے ماتحت نہیں ہوگا, تو صفائی کا کام کیسے ہوگا؟ جو ہو رہا ہے پھر اسی طرح سے ہوگا. تو ان کو آپ امپاور نہیں کر رہے, یہ ڈیولوشن آف پاور نہیں کر رہے. اور پھر اس میں بھی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ 6 مہینے مزید اسی طرح سے رگڑا دیں گے لوگوں کو, اسی طرح لوگ برباد ہوتے رہیں گے, پھر الیکشن کی اس پوری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ تو پہلے بھی چلا رہے تھے. تو گویا ہر چیز میں اپنا قبضہ, ہر چیز پر آخر وقت تک دانتوں سے پکڑ کے رکھو, حالانکہ پہلے ہی آپ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اور اس پر بھی یہ حال ہے کہ انہوں نے 6 مہینے کا ٹرانزیشن پیریڈ مقرر کیا ہے اور اسمبلی سے بل پاس کروا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. فوری طور پر یہ تمام اختیارات, مالیاتی اختیارات منتقل ہونے چاہیے. پھر بجٹ اس وقت کسی بھی کونسل نے پاس نہیں کیا, نہ ٹی ایم سی کو یہ اختیار ملا ٹاؤنز کو, نہ یہ اختیار کراچی کی بلدیہ کی کونسل کو ملا. اور جعلی طریقے سے 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا اور 14 تاریخ کو انہوں نے بیک ڈیٹ میں بجٹ پاس کروا لیا. جب بجٹ انہوں نے پاس کروا لیا تو ایجنڈے پہ بھی اس کو نہیں رکھا, اور جب ہم نے ایجنڈے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ایک ایسی کونسل کا اجلاس بلا لیا کہ جس میں صرف تعارف ہوگا. اس کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کونسل کا اجلاس بھی بلایا جائے, بجٹ کو زیر بحث لایا جائے, اور تمام ان امور کو کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ کو کیسے ختم کرنا ہے, کونسل کو بااختیار ہونا چاہیے. کونسل کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر ڈیسیشن دیں. منتخب لوگ ہیں اس شہر کے, اور صرف جماعت اسلامی کے لوگ تو نہیں ہیں, اس میں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, باقی پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں. تو ہم تو سب کے اختیار کی بات کر رہے ہیں. ہم تو آج بھی اگر کہہ رہے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے تو اس میں صرف جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کے پاس تو اختیار نہیں آئے گا, پیپلز پارٹی والوں کے پاس بھی آئے گا. تو اس لیے جو اس کی روح ہے, جو اس کی اسپرٹ ہے, اس کے مطابق کرو. یہ نہیں ہے کہ زبانی جمع خرچ کر کے آپ کہیں کہ صاحب ہم نے اختیار دے دیا ہے, اور اختیار دینے کے بعد بھی آپ ٹرانزیشن پیریڈ کو اگر 6 مہینے اور پھر مزید جب چاہیں گے آپ بڑھا دیں گے. تو یہ کون سا جمہوری عمل ہے, اور یہ کون سا جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے کا کام ہے. تو بارشوں کے حوالے سے اگرچہ کہ ہماری جو ٹاؤن کے چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلرز, ہمارے یو سی چیئرمین سب آن بورڈ ہیں, اپنے اپنے طور پر کوارڈینیشن کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں گے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ خود اس وقت جو بلدیہ کا پورا نظام ہے وہ تلپٹ ہوا ہے, اور ٹرانزیشن آفیسرز اور دیگر آفیسرز کے درمیان جگہ جگہ رفٹ پڑی ہوئی ہے. پریس ریلیز جاری ہو رہی ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پریس ریلیز جاری ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے ایک دوسرے افسروں کے خلاف. ظاہر ہے کہ یہ سب کام پیپلز پارٹی کے زیر سایہ ہو رہا ہے. آپ جب کلیئر نہیں کریں گے چیزوں کو, اختیار نہیں دیں گے منتخب نمائندوں کو, تو اس کے نتیجے میں اسی طرح سے ابہام رہے گا اور لوگ ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا لوگوں کا. لہذا فوری طور پر یہ اختیارات
تمام لوگوں کو جو چیئرمین وائس چیئرمین ٹاؤنز کے ہیں اور یوسیز کے ہیں ان کو منتقل ہونے چاہیے۔ مردم شماری کا معاملہ انتہائی اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم مردم شماری کے نتائج کو سامنے نہیں لائیں گے۔ ہم اس پر پرائم منسٹر کو ایک خط لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات اور اپنے منصب اور آئین سے تجاوز کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ ان کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ مردم شماری کے نتائج کو روکیں، ان کو یہ اختیار دیا کس نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے مردم شماری کے پروسیس میں جو کئی برس لگ گئے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور حکومت پر ذمہ داری ہے اس نے مردم شماری کو لیٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان کراچی کے 3.5 کروڑ انسانوں کا ہو رہا ہے جن کو گنا نہیں گیا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت یہ مردم شماری ہوتی ہے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس کی براہ راست ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اگر یہ مردم شماری صحیح نہیں ہوئی ہے، اور یقیناً صحیح نہیں ہوئی ہے، حالات بتا رہے ہیں، قرائن بتا رہے ہیں، خود جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ میں انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ 38,000 ہائی رائز بلڈنگ میں بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں، 38,000 بلڈنگز ایسی ہیں جس میں چند فلور کور ہوئے ہیں اور باقی کور نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک اگر صرف 10 لاکھ کی آبادی کا اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردم شماری تو کراچی کی آدھی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ درست مردم شماری کی جائے، پھر حلقہ بندیاں کی جائیں، پھر الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ زبردستی کھینچ تان کے الیکشن کے وقت تک لے آئیں اس عمل کو، اور پھر کہیں کہ صاحب چونکہ اب دیر ہو گئی ہے لہذا اب پرانی مردم شماری کے اوپر آپ الیکشن کروا دیں۔ کیوں کروا دیں؟ کیوں آپ نے لیٹ کیا؟ کون اس کا رسپانسبل ہے؟ یہ جرم کیا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ اگر حکومت نے اس مردم شماری کے پروسیس کو تاخیر اس میں کی ہے اور غلط مردم شماری کی ہے، اور سندھ حکومت اس میں پوری طرح انوالو رہی ہے کراچی کی گنتی کم کرنے پر تاکہ سندھ اسمبلی میں وڈیروں کی گنتی کم نہ ہو، تو اس کی رسپانسبلٹی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پر ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس جعلی مردم شماری پر آپ الیکشن کرائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کراچی کا حق ہے کہ اس کی 35 سیٹیں ہونی چاہیے قومی اسمبلی کی، وہ صرف 20 اور 21 رہ جائیں گی۔ کراچی کا حق ہے کہ اس کی 62 سے 65 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے 130 میں سے، لیکن اس جعلی مردم شماری کے نتیجے میں یہ صرف 44 یا 42 رہ جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ عوام کے رائے کو پائمال کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، انسانوں کو رائے دہی کا اور نمائندگی کا جو حق ہے اس پر ڈاکہ مارنا اب سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، اور یہ جرم حکومتیں مل کر رہی ہیں کراچی کے ساتھ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ کراچی ان کو مسترد کرتا ہے۔ یہ تو جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے سے سیٹیں ویٹیں پکڑ کے پھر زبردستی قبضہ کر کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، ورنہ ان کے جینوئن ووٹ تو آپ بتا دیں کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہوں گے کیا اس شہر میں؟ سب کچھ کرنے کے بعد بھی 3 لاکھ سے تو آگے نہیں بڑھا سکے۔ ساری دھاندلی، سارا قبضہ، ساری حلقہ بندیاں، سب کچھ کر کے بھی بلدیات میں تو آپ نہیں لے سکے ووٹ، تو آپ جعلی طریقے سے کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اس لیے مردم شماری کراچی کے لیے یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، اور وفاقی حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے یہ۔ ایک بیان دیتے ہیں، اگلے دن ملاقات ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، نہ مردم شماری کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، نہ اس میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو رہی ہیں، اور اب آ کے یہاں پر کھڑا کر دیا کہ جناب الیکشن سامنے کھڑا ہے تو اب آپ یا تو اس کا مطلب ہے آپ الیکشن آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں آگے بڑھانا چاہتے ہیں الیکشن؟ جس نے یہ جعل سازی کی ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے، یا تو وہ الیکشن آگے بڑھانا چاہتا ہے یا جعلی مردم شماری منظور کروانا چاہتا ہے۔ پھر 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کو دوبارہ کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ سب نے اعلان کیا تھا، شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ ہم نئی مردم شماری پر جو ہے وہ انتخاب کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی تھی، تو جب الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی تھی، اب سارے اس بات سے پلٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبے سے الیکشن ڈیلے ہو جائے گا، ہمیں دلدل میں پھینک دو اور کہہ دو کہ بھائی رہو اس دلدل میں، ورنہ جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، پانی آ جائے گا۔
فلاں چیز ہو جائے گی. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کراچی کے لوگ اپنی نمائندگی کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے, اپنے مالیاتی حق سے دستبردار نہیں ہوں گے, ہماری ملازمتوں کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے, انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. اس آبادی کے اوپر ان چاروں چیزوں کا انحصار ہوتا ہے. یا تو کر دیتے نا آپ قانون سازی, آئین میں ترمیم کر دیتے, اور آبادی پر آپ حلقہ بندیاں نہیں کرتے, آپ آبادی پر پیسے نہیں دیتے, آپ آبادی پر کوٹا نہیں لگاتے, ملازمتیں نہیں دیتے, تو پھر ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ ہوتی رہے گی. لیکن جب ان سب چیزوں پر, نمائندگی پر, ملازمتوں پر, مالیات پر, اس آبادی اور اس گنتی پر جو ہے وہ سارا کا سارا اثر ہوتا ہے اس گنتی کا, تو پھر جب آپ یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ حق مار رہے ہیں, اور حق مار کر ایک جعلی قسم کا الیکشن کرانا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ جو ووٹر لسٹوں میں 30 سے 40% خرابی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کے زمانے میں جب ہر چیز کمپیوٹرائز ہے, ہر ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے, کوئی ایک واقعہ ہو, جس چیز کو حکومت چاہتی ہے ایک ایک آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, گاڑی کا نمبر آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, ہر چیز آپ سامنے لے آتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو ووٹر نہیں ہوتا. ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل کر دو, بندے کا نہ مستقل پتہ اس جگہ کا ہے, نہ عارضی پتہ اس جگہ کا ہے, موجودہ پتہ اٹھا کے پھینک دیا, لانڈی والے کو کورنگی پھینک دیا, کورنگی والے کو اورنگی پھینک دیا, اورنگی والے کو نارتھ کراچی پھینک دیا. چاہتے یہی ہے کہ کم کاسٹنگ ہو, چاہتے یہی ہے کہ کم کاسٹنگ ہوگی, ٹرن آؤٹ کم ہوگا, مینجمنٹ کرنا آسان ہوگی, اپنی مرضی کے لوگوں کو لانا آسان ہوگا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ووٹر لسٹ سے کیوں خراب ہے؟ کہیں گے کہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کروایا. او بھائی, ساری ذمہ داری لوگوں پہ ڈالو. تمہارا کیا کام ہے پھر؟ تنخواہیں کیوں لے رہے ہو تم؟ یہ چیف الیکشن کمشنر, یہ ممبران, یہ پورا ادارہ, یہ اربوں روپے ہمارے ان کے اوپر خرچ ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ یہ ووٹر لسٹ بھی صحیح نہیں بنا سکتے. یہ جو 32 ارب روپے سے مردم شماری ہوئی, کیوں ہوئی؟ جب الیکشن اس پہ نہیں کرانا تھا. یہ قوم کے پیسے ہیں, قوم کے پیسوں سے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور اس ایکسرسائز کے نتیجے میں اگر قوم ہی کو فائدہ نہیں ہو رہا, نمائندگی کا حق ہی لوگوں کو نہیں مل رہا, تو یہ ادارے کر کیا رہے ہیں کہ جن پر اتنا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے, اور یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اس لیے درست مردم شماری, صحیح ووٹر لسٹ اور حلقہ بندیاں درست کر کے کراچی کا حق نمائندگی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی ہماری ایکچوئل آبادی ہے. جال سازی کے ساتھ الیکشن میں مت جائیے آپ, فراڈ کے ساتھ آپ جو ہے ہمارے اوپر شبخون نہ ماریے. کب تک ہمارے مینڈیٹ کی توہین کریں گے آپ؟ سب کے سب مل کر کراچی کے عوام کی توہین کرتے ہیں یہ بار بار, جو ہمیں ہماری نمائندگی کے حق سے محروم کر کے وڈیروں کا راج ہم پر مسلط رکھتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے. تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ کے الیکٹرک کا لائسنس ہے. کے الیکٹرک کو 6 مہینے کا پروویژنل لائسنس دیا گیا ہے ڈسٹریبیوشن کا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ 6 مہینے کے پروویژنل لائسنس کا مطلب کیا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مزید کے الیکٹرک کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے اور چیزیں اکٹھی کر لیں. حالانکہ جتنی ان کی کارکردگی 18 سال کی ہے, میں بار بار اس کا اظہار کر چکا ہوں. اس 18 سالہ کارکردگی پرائیویٹائزیشن کے بعد اور شیئرز کی منتقلی کے بعد آپ دیکھ لیجئے, نہ انویسٹمنٹ پراپر کی انہوں نے. 662 ارب روپے کے یہ این ٹی ڈی سی کے نادہندہ, 177 ارب روپے کے سوئی ساؤدرن گیس کے نادہندہ, 50 ارب روپے کے کراچی کے عوام کے کلا بیک کے نادہندہ. بغیر معاہدے کے گیس مل رہی ہے, بغیر معاہدے کے این ٹی ڈی سی سے بجلی مل رہی ہے, سبسڈی پہ سبسڈی ان کو مل رہی ہے. اور بھائی اس سبسڈی کو ڈائریکٹ پاس آن کرو عوام پہ, درمیان میں اس مافیا کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ جنریشن جو ہے اگر این ٹی ڈی سی سے پوری ہو جائے تو کیا ضرورت ہے اس مافیا کی جو خراب پلانٹ چلا کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے بھی ہم سے وصول کرتے ہیں. ایفیشنسی ان کے پلانٹوں کی خراب ہو, پیسہ انہوں نے نہیں لگایا, لیکن اضافی پیسے اگر فیول کے لگتے ہیں تو وہ ہم بھریں. سب سے مہنگی بجلی کے الیکٹرک بنا رہا ہے. پورے 18 سال میں 10% جنریشن کم کر دی انہوں نے, جبکہ صارفین کی تعداد میں 89% 89% اضافہ ہو گیا. تو کسی بھی ایک پیرامیٹر کے لحاظ سے کہ الیکٹرک اس قابل نہیں ہے. لائن لاسز دیکھ لیں آپ. یہ ہوا تھا نا پرائیویٹ کے, جناب سرکار میں جو ہے ٹھیک نہیں چلتا تو پرائیویٹ کر دو.
تو کیوں سب سے زیادہ لائن لاسز ہیں اس وقت؟ 15%. تمام ڈسکوز اٹھا کر دیکھ لیجئے 11% سے زیادہ نہیں ہے کسی کے لائن لاسز. تو آپ کے یہ کراچی میں کیوں ہیں؟ تو جب آپ لائن لاسز کم نہیں کر سکے، جب آپ نمبر آف یونٹس میں اضافہ نہیں کر سکے جنریشن میں، جب آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے، جب لوڈ شیڈنگ آپ ختم نہیں کر سکے. کل بارش ہوئی ہے ذرا سی، کچھ علاقوں میں لائٹ چلی گئی اور جھوٹ بولتے ہیں کہ تمام معمولات ٹھیک رہے. ترجمان سے جھوٹا بیان دلوا دیتے ہیں اور کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، نیپرا اس کا نوٹس بھی نہیں لیتا. گرمی بڑھے لائٹ چلی جائے، ہیومیڈیٹی بڑھے لائٹ چلی جائے، بارش ہو جائے لائٹ چلی جائے، تو لائٹ آ کیوں رہی ہے؟ بل بڑے بڑے آ رہے ہیں، ہر چیز اس کے اندر فٹ کر دو. اور اب وفاقی حکومت نے مزید ریڈیو لائسنس بھی لگا دیا جناب، اس کی فیس بھی دیجیے آپ. ٹی وی لائسنس کی تو آپ دے رہے تھے فیس، جس گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں. اب کتنے گھر ہیں جن میں اب ٹی وی رہ گیا؟ مسجدوں کے اندر ٹی وی لائسنس کی فیس لگ کر آتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اب یہ ریڈیو بھی لگا دیا جا کے جناب. جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. کل اسحاق ڈار صاحب نے شرمناک بیان دیا ہے کہ ہم زراعت جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگائیں گے زراعت کے اوپر مزید. آپ صنعت کاروں پہ ٹیکس لگائیں، آپ دکانداروں پہ ٹیکس لگائیں، آپ سیلریڈ پرسن پہ ٹیکس لگائیں، آپ پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں، آپ بجلی پہ ٹیکس لگائیں، آپ گیس پہ ٹیکس لگائیں، لیکن بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے آپ، کیونکہ خود جاگیردار ہیں. سارے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں، خان سردار بیٹھے ہوئے ہیں جو خون نچوڑ رہے ہیں ہمارا. ان پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، ان کو مراحت دیں گے. میں چھوٹے زرعی کسان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے انگریزوں سے زمینیں حاصل کی تھیں، غداریاں کر کے غداریاں کی تھیں لوگوں کے ساتھ اور ان کو زمینیں ملیں. وہ اور ان کی اولادیں ان زمینوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان پر ٹیکس نہیں لگے گا. لینڈ ریفارم نہیں کرو گے، آئی ایم ایف کی باقی باتیں مانو گے، جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگاؤ گے، ان کی زمینوں کو کم نہیں کرو گے، ان کی ریفارمز نہیں کرو گے. اس لیے یہ تو بار بار سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اسمبلیوں کے نام پر جاگیرداروں کا ایک ٹولہ ہے جو ہم پر مسلط ہے، دولت کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے، اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے طرح کے ٹیکسز ہیں اور پھر بجلی کے بلوں میں ٹیکس، یہ کے الیکٹرک سب سے مہنگی بجلی بناتا ہے، سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، سب سے کم یونٹ اس نے 18 سال میں یعنی ریڈیوس کر دی ہیں. پھر اس کے لائسنس دینے کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے سوائے اس کے کہ کرپشن اور لوٹ مار، سوائے اس کے کہ کک بیکس، اور کیا جواز کیا ہے؟ کیوں نیپرا نے ان کو 6 مہینے کا پروویژنل لائسنس دیا ہے؟ کوئی ایک پیرامیٹر بتائیں جس کی بنیاد پر ان کو لائسنس ملا ہے. اس کا مطلب ہے سب ملے ہوئے. حکومت نیپرا کے الیکٹرک مافیا کا ایک شیطانی اتحاد ہے جو کراچی کے عوام کو ڈس رہا ہے، اور اس سے ہم بھگتتے ہیں اس کو، تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور اس کے خلاف، اس پروویژنل لائسنس کے خلاف ہم عدالت جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم کراچی کے عوام کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے ان ظالم بھیڑیوں کے ہاتھوں. اس لیے یہ کے الیکٹرک کا معاملہ، مردم شماری کا معاملہ، اور یہ برساتی نالوں میں جو کرپشن کی ہے، اس وقت بلدیہ نے سابق ایڈمنسٹریٹر، ناجائز ایڈمنسٹریٹر تھے، قبضہ میئر ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں، پھر کیوں نالے ابلتے ہیں، کیوں سسٹم جام ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. ہاں اچھا، ایک بات رہ گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم 20 لاکھ گھر بنائیں گے. تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ فلڈ تو آیا 2010 میں، کتنے گھر بنائے آپ نے؟ اور پھر فلڈ آیا پچھلے سال جولائی میں اور اگست میں. تو ایک سال تک آپ انتظار کس کا کر رہے تھے؟ ایک ہماری الخدمت ہے، ظاہر ہے کہ ایک NGO ہے اور عوام کے چندے سے یہ چلتی ہے. ہم نے تو سینکڑوں گھر جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، خود گڈات میں نے پرسوں افتتاح کیا، اور شکارپور میں بن رہے ہیں، پھر اسی طرح بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، ہب میں. یہ ہم بنا سکتے ہیں تو یہ حکومت نے اب تک لوگوں کو گھر کیوں نہیں بنا کے دیے؟ اور یہ الیکشن کے اس موقع پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے 20 لاکھ گھر کا اعلان آپ کر رہے ہیں. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں زمینوں کے، اس کی انکوائری کریں کہ کس کو دے رہے ہیں. کہیں یہ وڈیرے ہی تو ہڑپ نہیں کر لیں گے؟ ایک غریب سندھی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یا اس کا پھر استحصال کیا جائے گا؟
تو اس لیے اس موقع کے اوپر اس طرح کے اعلانات، اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ نے 2010 میں جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد کیا پیش بندی کی، اتنی موٹی رپورٹ موجود ہے کمیشن کی، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ یہ جو رائٹ بینک کینال اور لیفٹ بینک آؤٹ فال، اس کے اوپر جو اربوں روپے شو ہو گئے کہ خرچ ہو گیا، اس پر ہوا کیا؟ پچھلی مرتبہ کیوں ڈوبے لوگ؟ اگر اس پہ کام ہوتا تو یہ ڈوبتے نہیں۔ ان کے نام پہ جو امداد آئی اس کا حساب دو، 1.5 سال میں یہ پیسہ کہاں خرچ ہوا، پھر کہو کہ ہم 20 لاکھ گھر بنائیں گے، اور وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنے بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ کے لیے آپ موبلائز کیوں نہیں کرتے ساری تنظیموں کو، ساری پارٹیوں کے ساتھ لے کے ان کے ساتھ آپ ڈسکس کیا جائے کہ یہ جو بلوں میں اتنا اس میں ہم سول سوسائٹی سے تو ہم انٹریکشن میں ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں بدقسمتی سے تقریباً سبھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور جتنے بھی لوگ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں وہ کہ الیکٹرک مافیا کے سہولت کار بن جاتے ہیں، تو اس لیے انہی کے پاس جائیں کہ جو ہمیں برباد کرنے کا سبب ہے۔ تو وہ تو ہاں کریں گے، ہم تاجروں سے ہمارا رابطہ ہے، تاجر تنظیموں سے ہماری بات چل رہی ہے۔ بلوں کا یہ حال ہے کہ اتنے بل بن گئے، ایک عام گھر میں 5,000 سے کم بل نہیں آتا۔ صحیح بات، جو پہلے 1,000 1,200 آتا تھا، 1,500 آتا تھا، اب 5,000 پہ چلا گیا۔ بالکل درست بات ہے، اس پر ہم تاجر تنظیموں سے اور سول سوسائٹی سے رابطے میں بھی ہیں، ایک کلیکٹیو ایفرٹ بھی کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے پچھلے سال کیا تھا، ایک بڑا احتجاج کی کوئی تیاری کریں، اس میں دیکھیں کیا۔ ٹھیک، وہ تو میں نے عرض کیا نا، محرم کی 10 محرم کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ۔ غلط بڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ناجائز بڑھ رہے ہیں، اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پر خود کیس ہمارا موجود ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح نا بھائی، ہم کریں تو کریں کیا؟ عدالتیں بھی تو اب دیکھیں نا کرتی کیا ہیں۔ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے ہمارا کیس ہائی کورٹ میں موجود ہے، تاریخ ہی نہیں پڑتی۔ ایک جج صاحب تھے، جب سے وہ سپریم کورٹ چلے گئے تو وہ تاریخیں گم ہو گئی ہیں۔ تو عدالتی نظام پہ بھی تو سلام ہے نا۔ 8 سال بعد سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی تھی ہمارے کیس کی، کہا چونکہ 8 سال میں حالات بدل گئے اس لیے ہم آپ کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، آپ دوبارہ سے آئیے۔ تو بھائی 8 سال ہم نے کہا تھا آپ سے کہ آپ ہماری ہیئرنگ نہ کریں۔ تو پورا عدالتی نظام بھی تو دیکھیں نا کہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ سارے رسپانسبلٹی ان سب پہ بھی تو عائد ہوتی ہے نا کہ ہم مر رہے ہوتے ہیں اور عدالتیں اسٹے دے رہی ہوتی ہیں کہ الیکٹرک کو، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، پلٹ کے پوچھتی بھی نہیں ہے کہ بھائی اسٹے دیا تھا کیا ہوا۔ جی نہیں، اب وہ کیا پڑھیں گے؟ دیکھیں نا، اب کوئی کوارڈینیشن تو وہ خود کرنا نہیں چاہتے، وہ خود جا کر تصویر بنا کے اپنا عملہ بھیج کر اپنی پارٹی کا، یعنی ٹاؤن چیئرمین اپنا کام کر رہا ہے اور وہ اس کو بھی ایک پولیٹیسائز کرتے ہیں چیزوں کو، تو ان کو اپنی اوور آل چیزوں کو کنڈکٹ کو دیکھنا چاہیے۔ صرف باتیں کرنے سے کوارڈینیشن نہیں ہوتی، آپ کو کوارڈینیشن کرنے کے لیے کوارڈینیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم کام میں یا لوگوں کے ریلیف کے لیے تو کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے، تعاون نہیں کریں گے، وہ تو ہم کرتے ہی، ہم نے علائشیں اٹھائی نا، ہمیں چارج بھی نہیں دیا تھا، ہمارے لوگ مارے مارے پھرتے رہے، کوارڈینیشن کرتے رہے تو کام ہو گیا نا۔ یہی ایڈمنسٹریٹر تھے، یہی سندھ حکومت تھی، یہی پیپلز پارٹی تھی، اور یہی عید الاضحیٰ تھی پچھلے سال۔ تو پچھلے سال علائشیں اگر صحیح سے نہیں اٹھی تھیں اور گندگی پھیلی تھی، اور اس دفعہ اگر مین اسٹریم شہر سے علائشیں اٹھ گئیں تو اس میں واضح فرق جماعت اسلامی کا ہے نا، ہمارے لوگوں کی پرفارمنس کا ہے۔ تو اس لیے ہم کام میں تو رکاوٹ نہیں ڈالتے، ہم تو ان کے کنڈکٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ قبضہ کر رہے ہیں، آپ جمہوریت پہ شب خون مار رہے ہیں، آپ کرپشن کر رہے ہیں، تو یہ تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن کام میں تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم کام نہیں کریں گے۔ کوارڈینیشن کریں وہ اس کام میں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس دن کے بعد جب سے الجھن ہوئی اس کے بعد میرے صاحب نے یا آپ نے واپس کو رابطہ ہوا؟ نہیں، وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی میرا خیال ہے، ہاں بس اس کے بعد انہوں نے کوئی پریس کانفرنس سے بات کرتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔